ہاں پاکستان کے قانون میں توبہ کی شک شامل ہونی چاہیے. بہرحال یہ توبہ کا پیکٹ صرف علماء کے لیے نہ ہو بلکہ 400 لوگ توہین مذہب کے الزام میں جو قید ہے اڈیالہ میں، ان میں جو صراحتاً مجرم ہیں ان کا معاملہ الگ، لیکن میجورٹی تو ہنی ٹریپ کے ذریعے اس معاملے میں انوالو کیے گئے، اور جو ٹریپ کرنے والے ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور جو اس میں پھنس گئے ان کو اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے توہین کا، ہم سے بھی اسٹامپ پیپر پہ توبہ لکھوا لیں، لیکن ان کے لیے کوئی پیکج یہ آفر نہیں کر رہے. اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر علماء کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. یہ آفر اڈیالہ کے لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. کیمپ جیل لاہور میں 200 کے قریب لوگ جو قید ہیں توہین مذہب کے الزام میں، اور باقی جیلوں میں ان کے لیے بھی یہ آفر ہونی چاہیے. اور 295A B C اور 298A کے اندر توبہ کی شک بھی شامل ہونی چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اب تو لگ رہا ہے کہ شاید 28ویں آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، 27ویں سے پہلے بھی، اور اب 28ویں سے پہلے بھی، کہ اللہ سے ڈرے اور عوام الناس کے اوپر رحم کرے. یہ توبہ کی شک اس میں شامل کرے تاکہ یہ جو مولویوں کے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہوا ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکلے. جس طرح کہ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث عالم کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کہ یہ صرف غریبوں پہ لگانے کے لیے قانون ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اسی طریقے سے قانون اپلائی ہونا ہے تو ہم اس قانون کو ختم کروانے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بکری کی مثال ہے اور وہ کبھی اس بکرے ڈھونڈتی پھرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مفتی صاحب حدیث کی دونوں یہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. آپ کے اندر یا آپ کے مسلک کے اندر کسی مفتی کے اندر یہ جرت ہے تو مجھے اس میں، یا آپ اپنی کتاب اپنے مطبع سے لے آئیں جو صحیح مسلم کی ہو اور صحیح سنن نسائی کی ہو، جس میں یہ لفاظ جو تو نے بیان کیے وہ ہو. پھر آپ بیان کر رہے ہیں فلانے نے کہا، فلانے نے کہا. بھائی فلانے نے غلطی کی ہے تو آپ نے گستاخی کیوں کی ہے؟ اور اگر فلانے نے کی ہے تو اس میں بھی کوڑے لگنے چاہیے. آپ کے اس اصول کی وجہ سے ایک گورنر کو گولی لگ گئی، مر گیا. ایک کو تم نے پھانسی چڑھا دیا. جب سپریم کورٹ میں تمہارے مفتی کو پیش ہونے کا موقع آیا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ مجھے نہیں علم، میں نے نہیں کہا اس کو کہ یہ کرو. میرے بھائی منافقت کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. آپ حقیقت میں وہ منافق ہیں جس کی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے. جب آپ کے اوپر کرا وقت آتا ہے پینترا بدل لیتے ہیں، اور جب آپ بازاروں میں ہوتے ہیں اور لہلہا رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں اپنے خطبات کے اندر، تو آپ کی بات یہ ہوتی ہے کوئی معافی نہیں. آپ نے 2019 میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، تو میں نے ثابت کیا تھا، میرے یوٹیوب چینل پہ وہ بیان موجود ہے کہ کوئی گستاخی نہیں کی، جھوٹ بولتے ہیں. پھر آپ لوگ خاموش ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں معافی خدا دے گا، ہم کیوں دیں؟ تو بھائی اب اگر مولویوں نے آپ سے، مفتیوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو معافی مانگنی ہے اور آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ علماء کی منافقت ہے. 295C، اور اگر یہ نظام اب آپ پر FIR نہیں کاٹتا ہے 295C کے تحت، تو اس 295C کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ 295C نہتے اور غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس طرح کے مفتی گڑیاں رنگ برنگیاں، کبھی پیلی، کبھی لال، کبھی ہری، کبھی کالی، کبھی چٹی، کبھی کچھ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، عطرتوں سے کھیلتے ہیں، ان کی عفت سے کھیلتے ہیں. جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو مفتی ہیں، مفتیوں سے میں نے مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ غلطی نہیں ہوئی. کوئی مفتی لا کر دے جس نے لکھا ہو جو تم نے تقریر کے اندر بیان کیا، اور اگر نہیں ہے تو یا حدیث سے دکھائیں، اور اگر نہیں ہے تو 295C تمہارے اوپر لگتی ہے. اور اگر یہ 295C نظام پاکستان نہیں لگاتا تو میں اس قائم قانون کو اور اس آئین کو منافق کہتا ہوں. اور اگر آپ پر یہ آرٹیکل نہیں لگتا تو پھر کسی پر نہیں لگتا. اور انشاءاللہ موقع ملا، اگر آج مفتی سمر عباس قادری رضا خانی بریلوی پر FIR نہیں بنی توہین رسالت میں آپ کی، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ موقع ملا تو اس 295C کو میں ختم کرواؤں گا. احتجاج کروں گا حکومت پاکستان سے کہ غریبوں کے لیے تم نے رکھا ہے قتل و غارت، اور اس طرح کے مفتیوں کو معافی دیتے ہیں. تم اس نے کی ہے گستاخی، جب اس کی معافی مانگ رہا ہے تو اسی کا یہ اصول ہے کہ کوئی معافی نہیں. جو توہین رسالت کرے، جو توہین اسلام کرے، جو توہین قرآن کرے، جو توہین صحابہ کرے، بالکل نہیں ہے. تو پھر مفتی کی بھی نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ 295C کو ختم کریں، لیکن ہم کہتے ہیں اس میں توبہ کی شک شامل کریں. اگرچہ ہماری ریزرویشن ہے اس قانون کے اوپر، لیکن چونکہ اب یہ انہوں نے ایک طریقے سے اس کو داخل کر لیا تو ہم رائے عامہ تو ہموار کر سکتے ہیں. بہرحال ملک کے قانون کے ہم پابند ہیں، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ توبہ کی شک بھی شامل کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے PTI کے ایک سینیٹر ہیں شہریار آفریدی صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. بہت سارے بچوں کا فیوچر از ایٹ اسٹیک. واٹس ایپ پہ، اسنیپ چیٹ پہ، انسٹا پہ ان کو لنک آتی ہے، اور اس لنک کو جیسی وہ کلک کرتے ہیں وہ بلاسفیمی میں یا مختلف ایسی چیزیں جو اینٹی سٹیٹ ہوں، وہ جب آپ کھولتے ہیں جس نے آپ کو بھیجا ہوتا ہے
اس بیس پہ جب آپ کوئی بھی اس کو رسپونڈ کرتا ہے, یہ میں ایک باپ کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں, اور آئی ہوپ منسٹر کنسرنڈ ول ٹیک اٹ ویری سیریسلی. سر مجھے اڈیالہ کے باہر یہ کچھ فیملی ممبرز ملے, انہوں نے سب نے یہی چیز بتائی جو بھی آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں. سر یہ لنک کھولتے ساتھ ہی جس نے اس کو لنک بھیجا ہوتا ہے وہ مختلف ڈی پیز کے ذریعے جب آگے میسج آتا ہے, کبھی یونیورسٹی کا, کبھی مدرسے کا, کبھی کسی آرگنائزیشن کا نام یوز کر کے, وہ بچہ جب اس کو ریپلائی کرتا ہے کہ وٹ از دس, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں سینڈ کریں تو اس کے بدلے ہم آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے. سر میجورٹی پاکستان کے بچے رورل ایریاز کے, سر ان کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سر وہ آج جیلوں میں پڑے ہیں, ان کی زندگیاں داؤ پہ ہیں, ان کے ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں, اس میں بچے نہیں ہیں بچیاں بھی ہیں. سو پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اس کا کیا رپلائی دیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے سر. یہ پورا ایک مافیا ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیکٹک استعمال کرتا ہے. کیونکہ جب مذہبی معاملہ آ جاتا ہے تو بڑی چیزیں سینسٹیو ہو جاتی ہیں, اور یقیناً ہمارے جو آفیسرز ہیں یا اسی طرح جو ججز ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کا پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور یقیناً ہمارے جو آفیسرز ہیں یا اسی طرح جو ججز ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کا پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ بالکل صحیح نشاندہی کی. اگر آپ مناسب سمجھے تو میں افریدی صاحب کو اس کا پوری جو ڈیٹیل اور جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ میں ان کو آگاہ کروں گا. جی اس پہ میرا خیال ہے کسی بات ذرا ڈیٹیل بریفنگ بھی دے دیے گا. انہوں نے باقاعدہ فلور آف دی ہاؤس یہ گفتگو کی کہ ہنی ٹریپ کے ذریعے بچوں کو, ایون بچیوں کو پھنسایا جاتا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اڈیالہ جیل کا حوالہ بھی دیا. اور پھر اس کو ریبٹل کرنے کے لیے طلال چودھری صاحب نون لیگ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے بالکل سیکنڈ کیا اور کہا کہ واقعتاً ہمارے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں, یعنی جوڈیشری کے ہوں یا انویسٹیگیشن کرنے والے, اور اس وجہ سے یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کوئی ایسا ہمیں تو پیش رفت نظر نہیں آئی, سوائے اس کے کہ چند ایک ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے تھوڑی ہمت دکھائی ہے. باقی جو ہماری نیچے کی ٹرائل کورٹس ہیں ان کے ججز تو ڈر جاتے ہیں, اور بسا اوقات تو یہ پبلک لے کے ہائی کورٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں.